اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 45 کا آپ نے سماعت فرمایا کہ اس میں آیت کریم فرماتا ہے آپ کہہ دیں میں تو صرف آپ کو وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں بس۔ وہاں سورہ نام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19 میں پڑھا قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھے وحی کیا گیا کہ میں تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں اور میرا وہ امت ہی بھی ڈرا جس تک اس قرآن کا علم ہوا، جس کو اللہ نے علم دیا اس کلام کا، وہ بھی ڈرائے لوگوں کو۔ وَلَا يَسْمَعُ، اور نہیں سنتا، الصم بہرا، دعا پکار، اذا ما ينذرون، جب وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ یہ بڑا یہ آیت ایسے نہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ تم فرماؤ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، اور بہرا پکار کو نہیں سنتا جب انہیں ڈرایا جائے۔ بہرا کیا مراد ہے؟ بہرے قرآن میں کہ کلمات بہت آتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ بہرے سے مراد کون ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے ہمارا اور اہل بدعت کے درمیان، لیکن ہم الحمدللہ جب بغیر آپ کو یہ بات میں بتاؤں گا نا، بغیر سوچے آپ ذرا بتائیں کہ بات کو یہ نہیں کہ ہم کون ہیں کیا نہیں، ہم مسلمان قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ بہروں سے مراد کون ہے۔ آپ 18 نمبر آیت پر سنتے ہیں سورہ بقرہ کی کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، ہے نا ایسے، اور یہ لوٹیں گے نہیں، کیونکہ ایک انسان جا رہا ہے، اب پکار رہے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بہرا ہے، اور وہ حق بول ہی نہیں سکتا کیونکہ گونگا ہے، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ بھیا سنو گے یا بولو گے یا تینوں سے محروم۔ اور پھر 71 نمبر آیت پہ جاتے ہیں، 171 پہ، دوسرے پارے پہ، تو وہاں بھی فرمایا صم بکم فہم لا یعقلون، وہاں یہ عقل سے خالی، حالانکہ وہ بولتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے اور دیکھتے، اللہ نے فرمایا نہیں سنتے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اختلافی مسئلہ ہے کہ مردے سنتے یا نہیں ہیں۔ 1400 سال سے مسلمان اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور نے فرمایا سنتے تو سنتے ہیں، لیکن یہاں جو آیت ہے نہیں سنتے، اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ یہ بھی تو جواب دینا ہوگا کہ یہاں تو اللہ فرماتا ہے۔ اور پھر خاص کر یہ آیت جو ہے سورہ فاطر 35 نمبر سورت میں، آپ لوگ 22 نمبر آیت نکالے دیکھیں، یہاں تھوڑی سی بات ہے آپ کو بتا دوں کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندے مسلمان ہیں، مردے غیر مسلم ہیں، ذکر کرنے والا زندے کے معنی دے، نہ ذکر کرنے والا مردے کے معنی دے۔ اس کے علاوہ بھی کہ ایک عالم دین وہ دنیا سے چلا جائے تب بھی زندہ ہے، اگر دنیا میں بھی زندہ ہے۔ ایک دین سے دور رہنے والا وہ زمین پہ چلتا بھی ہے، کہتے ہیں اس کے امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ یہ جسم اس کے لیے قبر ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اور بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس سے وہ چاہے سناتا ہے۔ اب دیکھیں اس پہ نکات اب آ رہے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، اب انہیں نہیں سناتے، آپ کو ان کو سنانے والے نہیں۔ اب قبور میں اب وہ کہتے کہ دیکھ قبر والے نہیں سنتے، اللہ نے فرمایا اب ان کو نہیں سنانے والے جو قبروں میں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ابھی بات بتاتا ہوں، وہ کہتے اگر قبر والے سنتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ جن کو میں چاہوں سناتا ہوں، اب قبر والوں کو اب نہیں سنا سکتے، تو بولے دیکھ مردے نہیں سنتے نا،
اب ایک دوسری آیت آپ کو بتا دوں، سورہ نمل میں 80 نمبر آیت نکالو، سورہ نمل میں یہ ایک جگہ نہیں ہے نا کہ اب کہ قبور والے کیوں کا، اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں خود جب پڑھتا استاد سے پوچھا کہ اگر یہ مراد کافر ہیں تو مردوں سے کیوں تشبیہ دی، تو پتہ چلا کہ مردے تو نہیں سنتے، وہ تو کیا ہے، تو اس لیے یہ بھی نہیں سنتے۔ اس نے ایک بات کی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بولا جیسے مردے سن کر فائدہ نہیں حاصل کرتے کیونکہ دنیا سے چلا گیا نا، کیا جواب دیا، بولا اگر وہ نہ سنتے تو ان دونوں کی تشبیہ نہ ہوتی، تشبیہ دونوں میں کچھ وجہ تشبیہ ہوتی ہے نا، بولا جیسے وہ اب وہ 1000 مرتبہ سنے انہیں فائدہ نہیں ہے، یہ بھی 1000 مرتبہ سنے فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے ان جیسے ہیں، اس کو اب بار بار پڑھے، وہ تو دنیا سے چلا گیا نا، اب تھوڑی سنیں گے، زندہ اور حقیقت میں مردہ۔ ہاں اب دیکھیں میں سورہ نمل میں دیکھیں کیا نمبر آیت میں نے بتائی، 80 دیکھیں 80 اور 81 آپ کو بتا دوں، سورہ نمل، نمل کس کو کہتے ہیں، چیونٹی کو، یہ آ گئی، یہاں دیکھیں اللہ کریم انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سناتے، مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ تمہارے سنا بہرے جو ہے نا نہ تو انہیں سناتے ہو، بہروں کو کون سنا سکتا، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں تو کیسے سناؤ گے، اب سب بہرا ہے اب پیٹ پھیر کے چل، اب کیسے اس کو چلا گیا، ابھی سنتا ہی نہیں ہے، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور آپ اندھوں کو گمراہی سے ہدایت والے نہیں ہیں، ان تسمعوا، اب یہ فرمائے، اب دیکھیں یہاں بات دیکھیں، آپ تو صرف ان کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اب دیکھیں اب صرف ان کو سناتے، فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور وہ مسلمان ہیں، وہ فرمان بردار ہیں، اب ان کو سناتے ہیں، تو دیکھیں موتیٰ سے مراد دل کے مردہ، اور آپ صرف کن کو سناتے جو ہمارے ایمانوں پر، ہمارے آیتوں پر، یہاں تو بھائی اگر یہ مردے و زندے کی بات ہوتی نا تو پھر یہ ہوتا ہے یہ آپ تو صرف زندوں کو سناتے ہیں، یا زندہ تو ہی بولا، تو مراد مردے سے کون ہے، کافر، کون ہے، کافر۔ ایک اور جگہ وہ نکالے، سورہ روم 52 نمبر آیت نکالے ذرا، سورہ روم 30 نمبر سورہ عنکبوت کے بعد ہے، سورہ لقمان سے پہلے ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بہروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، اور نہ ان کے نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لا سکتے ہیں، وَمَا أَنْتَ، اچھا ان تسمعوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، یہ دیکھیں تم اسی کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے، ہاں، اور وہ فرمان بردار ہے، اب صرف ان کو سناتے ہیں۔ اب دیکھیں صاف بات ہے کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ، یہاں بھائی 1400 سال سے کسی نے ایسے ترجمہ نہیں کیا کہ بھیا یہاں مردوں سے یہ سم بکمن سے جتنی جگہ ہے سب کے سب پر وہ عنادی کافر ہیں، اور اس کی مثال ایسے شخص سے دی کہ جیسے مر جائے وہ 1000 مرتبہ سنے فائدہ نہیں ہے، وہاں اس لیے کہ اس کو فائدہ نہیں ہے، اور زندوں میں ایسے مثال دی کہ جیسے ایک بہرا پیٹ کر کے جا رہے، اب پکار رہے تو کیا ہوا، اس کو آواز ہی نہیں آ رہی، تو اس باتوں پہ نہ لڑنا چاہیے، نہ اس کو موضوع بنانا چاہیے، کہ بس بتوں کے عدل لے کر اولیاء پر چھٹ کرنا، پھر یہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں والے ہیں، ہاں یہ تو جب دفنائے جاتے ہیں ابھی وہاں سے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ساتھ آئے ہوتے ہیں ان کی چپلوں کی آواز تک سنتے ہیں، کتنے وہ سا، لیکن بہرحال یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہتے کہ نہیں بس ہم سمجھنے والے ہیں، لوگ پہلے سمجھتے نہیں تھے اس لیے ایسے بات کہ اب یہ ہمارا موضوع کیا ہے،
بھائی جو چلا آ رہا تھا وہ چھوڑ، آپ اس میں سنتے ہیں نہیں سنتے؟ اگر نہیں سنتے بھائی تو اب سلام کیوں کرتا ہے؟ کوئی سو رہا ہے تو سلام کرو گے؟ نہیں کرو گے نا۔ آپ نماز میں، ہر نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، کیا بات ہے آقا کی، سبحان اللہ۔ اب عجیب عجیب سے پتہ نہیں اب وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے کہ بھائی یہ کیا ادھر ادھر لگا ہوا ہے کہ بس یوں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ والا یہ کافر جو ہیں کہتے عذاب لے اور فلاں کرو فلاں کرو، والا اما نفحۃ من عذاب ربک، اے محبوب، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے صرف، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے یا ویلنا انا كُنَّا ظالمین، پھر کیا کہیں گے؟ آئے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر اب مانیں گے ہم ظالم تھے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ غفلت و بدبختی کا شکار لوگ دنیا میں انبیاء کرام کی تنبیہ اور اولیاء کرام کے وعظ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، یہاں تک کہ موت کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثر پہنچے۔ موت کا وقت آتا ہے، سورہ منافقین میں کیا فرماتی ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی مہلت دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ آپ دنیا میں کیوں نہیں بیٹھے؟ صحیح بات ہے۔ ٹائم تھا نا تو کیوں نہیں بیٹھے؟ کیونکہ تمہیں پتہ یہ ڈالر نہیں بن رہے تھے، تو ڈالروں کا بندہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ملعون ہے پیسے اور روپیہ کا، ڈالر اور درہم کا بندہ۔ لعن عبد الدینار ولعن، ہم کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھیں گے وہاں اٹھیں گے جتنے 2 روپے دی خیر ہو، یہاں تو امام صاحب نہ حلوہ نہ بریانی۔ میں نے بولا میں ان لوگوں میں سے ہوں، درس بھی دیتا ہوں، تقریر بھی کرتا ہوں، لیکن بریانی نہیں کھلاتا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس لیے تھوڑی آ جاؤں کہ تمہیں خزانے دیتا ہوں یہ دے دو، میں تو کہتا ہوں اللہ کو واحد لا شریک مانوں، میں خزانے بانٹنے تھوڑی آیا۔ میں جس بات کے لیے آیا ہوں کہ بھائی اللہ واحد لا شریک ہے، تو بتوں کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہے؟ میرا جو دعویٰ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یوں ہے اور یوں ہے، جو تم اگر میرا دعویٰ ہوتا، اچھا یہ معنی نہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ہے نہیں، حضور نے میرا دعویٰ نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ جو تم راستے پہ چل رہے یہ غلط ہے۔ ایک آیا بولے دیکھ یہاں تو نبی یوں کہتے یوں کہتے، میرے بولا خدا کے بندے یہ تیری بات ان سے کیا تعلق یار؟ وہ تو کہتا ہے میں اس لیے نہیں ہوں، یہ بچہ آیا سننے کے لیے درس ہے۔ اب کوئی کہتا ہے یوں کر دوں، یہ کہتے یار میرے دعویٰ تھوڑی کہ میں ہم پیسے بیٹھ لیں، کوئی کہتا ہے نہیں اس کے پاس ہے ہی نہیں، ارے بھائی وہ کہتے ہیں بھائی میں اس لیے نہیں آیا کہ میں بیٹا پیسے بانٹوں گا، ہاں میرے پاس ہیں یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن میں آیا ہوں درس سننے۔ اب دوسرے بولے دیکھ آصف کے پاس تو ویسے نہیں تھے، دیکھ، ارے بھائی اس نے کون سا، اس نے یہ بولا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا کہ میں بیٹھتا ہوں دیکھ اس کے بعد پیسے بانٹوں گا، پھر نہ بانٹتا، آپ بولتے ہیں، لیکن اس نے تو نہیں بولا اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو کہتے کہ کوئی آ گیا تو پیسے بانٹے گا۔ ارے تہمت، ہاں دیکھتے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، پہلے سے فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھنے سے اللہ ہدایت دے، کیونکہ اب لوگ سو رہے ہیں اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ بیدار ہو جائیں گے، پھر یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہائے بربادی ہائے ہلاکت پکاریں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے ناراضگی سے جو اسباب ہے ناراض اس سے بچے اور رحمت و نجات کے دروازے کی طرف آئے۔ وہ کیا ہیں؟ اسباب مغفرت ہے نا، اللہ کریم نے سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 133 میں فرمایا، 33 میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو مغفرت کے طرف۔ مغفرت کیا چیز ہے؟ اسباب مغفرت، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے۔ اللہ نے وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ بولا وہ نیکوکاروں کے لیے بنائی ہے، فرمان برداروں کے لیے بنائی۔ اعدت للمتقین، اللہ والے انبیاء علیہ السلام، اولیاء، علماء جب دعوت دی تو کہہ دیا لبیک، یہ لوگ جنتی ہیں۔ آج جمعہ کی نماز میں نے کہا کہ کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا اگر ان کا علماء سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ہر گلی میں آپ کو جعلی ملا ملے گا، جعلی پیر ملے گا،
اگر آپ کسی عالم دین کے بعد نہیں بیٹھے گے، جیسے مرزا جیلمی جعلی ہے نا، سب جانتے ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ جو مولویوں سے پریشان ہیں، لہذا میں ان کو جو بھی بولوں گا وہ تو ویسے بھی پریشان ہے نا۔ ایک شخص سے وہ اپنے ابو سے بڑا پریشان ہے، کیا ہے؟ فرضی مثال دے رہا ہوں، تو اب کوئی بولے گا نا تیرا ابو صحیح نہیں ہے، وہ بولے گا یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو میں کہتا ہوں، وہ بڑا خوش ہو جائے، ایسے اکڑ کے چلے گا، یہی تو میں کہتا ہوں کہ ابو تو صحیح نہیں ہے، اچھا یہ بھی بول رہا ہے۔ لیکن جس کو ابو سے پیار ہے نا، تو کوئی بولے تیرا ابو صحیح، بولا اچھا ابھی تیرے کو بتاتا ہوں، ہاں میرا ابو صحیح نہیں ہے، تو غصے میں آ جائے گا نا۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں، جاوید غامدی جیسے ہیں، مرزا جیلمی جیسے، منیر شاکر جیسے، یہ فسادی ہم جانتے ہیں، بہرحال آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم اس فن میں ہم نے زندگی گزاری، تو وہ ایسے نوزروں پہ، اب ایک داڑھی منڈا بے نمازی ہے، کبھی ٹوپی نہیں دیکھی، وہ کہتے ہیں یہ دین میں کہاں سے آ گیا، ٹوپی کہاں سے آ گئی، داڑھی کہاں سے آ گئی، اور یہ لباس، وہ کہتے ہیں وہ تو اسی کی در پہ آتا نا، کیسے کوئی مل جائے تاکہ میرے لباس کو سیکھے، ہاں یہی عالم ہے، یہی پڑھا لکھا ہے، دیکھ یہی کہتا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھتا، وہ تراویح تو دور کی بات ہے، اب وہ ایک مولوی آ گیا، وہ منیر شاکر آیا تھا، بولے یار تراویح پڑھنا، ارے سنت کیا کہ شرک ہے، تراویح پڑھنا شرک ہے۔ لوگ تو بڑے خوش ہو گئے، بولے اب مزہ آ گیا، رمضان میں ہو سکتے اگلے سال جو ہے نا دوپہر کے ٹائم بھی آدھا روزہ ادھر آدھا روزہ ادھر، کیونکہ اس میں قرآن میں ہے، دیکھ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، تو آسانی سے میں کہ صبح کھا لو، پھر دوپہر کے ٹائم میں تھوڑا کھا لو، پھر مغرب میں کھا لو، روزہ آدھا آدھا ہو جائے گا۔ بولے یہ دیکھ آسانی اسی میں ہے نا، اب پورا دن بھوکا رہے تو مشکل ہے نا، اللہ چاہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر۔ وہی رمضان کے بارے میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تو بولے کہ یار بات تو اس نے پتے کی اللہ کو تمہارے بھوکے رہنے کی کیا خوشی ہے؟ بولے یار، اب اس نے بولا ارے یہ تراویح کہاں سے آ گئی؟ لوگ بھائی پٹھان نے تو بولے لبیک، واہ مولا واہ مولوی واہ، ان مولوی ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، ہم تو بڑے پریشان ہوتے تھے، پورے دن روزہ رکھتے پھر تراویح پڑھ رہے تھے۔ اے جوان کا بچہ تو کدھر تھا؟ ارے بچے، اس نے ایسے مونچھ رکھی، اماموں کے بھی پیچھے لگے، مونچھے جس نے چھوٹی کی اس کے پیچھے بھی بڑھ گیا۔ بھائی انہوں نے کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ 2 نمبر مسلمان بہت سارے، اللہ تو آزماتا ہے نا کہ تو کتنا پانی میں، اللہ فرماتے ہیں امتحان تو لوں گا کہ تو حق کا کتنا ساتھ دیتے۔ بولا تو کنویں کا میڈم تو ابھی کہاں سے نکلا، 1400 سال سے تو یہ آ رہا تھا، حضرت عمر نے فری میں اعلان کیا کہ جمع ہو جاؤ۔ اب تو نبی کی سنت ہوگا، دیکھیں جہاں پہ کمزوری آتی ہے وہاں علماء پھر عمل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شروع میں صحابہ تو اٹھتے بیٹھتے حضور کے نام سے تھے، تو لیکن جب آگے دور حالات گئے تو کچھ لوگوں نے بولا ہمارے جیسے ان کا ہمیں سے ان سے کیا تعلق ہے، تو لوگوں نے بولا نہیں، ربیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا اور پورا مہینہ جو ہے نا حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو بیان کرو، اس کے معجزات کو بیان کرو، تاکہ ہماری نسلوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بیٹھ جائے۔ پھر آتے آتے دیکھیں بعض لوگ صحابہ کے ایام مناتے، تو ہم کہتے ہیں اچھا کرے، یہ بھی اچھا کرے، کیوں کہ کچھ لوگ صحابہ پر وہ جو ہے نا اس کے خلاف بولنے لگے، تو نے بولا نہیں فلاں فلاں صحابہ کے، تاکہ ہم اپنے نسلوں کو یہ بات بتا دیں۔ تو یہ آیت میں سے بتایا کہ تم ایسے شور مچاتے ہو، لیکن تھوڑی سی جھلک آئے گی نا پھر وہی کہو گے یا اللہ تھوڑی زندگی تو دیتا، میں توبہ کر لیتا۔ اللہ کریم نے جب موت کا وقت آیا تیرے اوپر دروازے کھل گئے، حقیقت کھل گئی، اب تو کہتا ہے پہلے تو سمجھتا تھا کہ بس میں نے دنیا کو سمیٹنا ہے، قارون کی طرح تمہاری سوچی تھی ہاں کہ کزن سے اور اپنے پڑوسی سے میں نے آگے بڑھنا ہے تاکہ ڈالر کماؤں۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ قبر میں جانا ہے، بھائی وہاں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، خالی ہاتھ بس سفید کپڑے میں لپیٹ کر خالی ہاتھ جاؤ گے۔ جیب کفن میں جب وہ جیب وغیرہ نہیں بناتے کہ نہیں تھوڑا سا خرچہ رکھ دو، تھوڑا سا ناشتہ بھی رکھ دو، کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا، یا تو جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگے یا جہنم اور اس کے عذابات سے، اور بچھو اور سانپ ہوگے۔ اس دن ہم نے پڑھا نا 99 سانپ جب مسلط ہوں گے نا پھر فریاد کرو گے، لیکن کوئی فریاد رس کوئی سننے والے نہیں ہوگا۔ کریم مولا سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کے پاس بیٹھ کر یا اللہ کریم مولا اس کے تعلیمات سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک پیغام کو پہنچانے والے بنا۔ جو علماء کرام تیری رضا کے لیے اس دین کی تبلیغ کرتے ہیں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، جو پھر قواریت پر اور اسلاف کے خلاف یا اللہ اپنی زبانیں کھول دے اس کی شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ اجمعین۔